اللہ تعالیٰ نے اس قافلہ محبت میں ہم سب کو شامل کیا۔ یہ محبت اور مودت، یہ ڈیمانڈ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور یہ تقاضا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مودت کا یہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل میرے محبوب آپ فرمائیے، تو یہ رب العالمین کا فرمانا کہ میرے محبوب آپ فرمائیے تو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے، یہ اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ میرے محبوب باقی سارے انبیاء جب اپنی اپنی دعوات کو مکمل کر چکے تو ان کے لیے یہ تھا کہ قوموں کو جمع کرو اور جمع کر کے انہیں خطاب کرو، اور وہ سارے خطاب کرتے اے اللہ ہم کیا خطاب کریں؟ تو رب فرماتا کہ کل اے میرے پیارو تم ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہو کہ انی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم نے جو تمہیں گمراہی سے نکال کر وادیوں روشنیوں کی وادی میں لایا ہے اور جو گمراہوں سے نکال کر ہدایت کے راستوں پہ لایا ہے، اس پر ہم تم سے کوئی سوال اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتے۔ اے اللہ یہ تو قوم سے کہنا ہے۔ آگے رب نے فرمایا اس اجر کے بارے میں انہیں بتانا کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اے مخلوق ہم تم سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، اس ساری کوشش و کاوش کا، اس سعی کا جو اجر ہے وہ ہمیں رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ہر نبی و رسول نے اپنا دور جب مکمل کیا، اپنی قوموں سے خطاب کیا، تو اس خطاب پر اللہ رب العالمین کے اجر کی بات کی، لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا اب میرے محبوب اپنی قوم کو مخاطب کیجئے، اور مخاطب کر کے ان سے بھی یہ کہیے کہ میں نے تمہیں درجنوں خداؤں سے منہ موڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لایا ہے۔ میں نے تمہیں گمراہی کی دلدل میں دفع ہوا نکال کر وحدہ لا شریک ان کے پاس لایا ہے۔ میں نے تمہیں سینکڑوں خداؤں سے منہ موڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لایا ہے، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ اللہ میں بھی باقی نبیوں والی بات کہوں، فرمایا نہیں بلکہ مجھ رب کی مرضی انہیں سنا دے کہ الا المودۃ فی القربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ رب کی بھی مرضی، رب کے رسول کی بھی مرضی کہ الا المودۃ فی القربی، کہ تم نے قرابت داروں سے مودت کرنی ہے، قرابت داروں سے۔ اب سارے رشتہ دار قرابت دار ہیں، سارے تعلق دار قرابت دار ہیں، سارے جاننے والے پہچاننے والے قرابت دار ہیں۔ آج وہ سارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول فرما رہے ہیں الا المودۃ فی القربی۔ مخاطب کون ہے؟ توجہ، مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ نبی علیہ السلام جب خطاب فرما رہے ہیں تو مخاطبین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ، زبیر و بلال رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات قدس موجود ہے، ان کو مخاطب کر کے یہ سنایا جا رہا ہے الا المودۃ فی القربی۔ اور پھر وہ بول اٹھے، پوچھ لیا فدا
فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں، اے آقا آپ پہ قربان. وہ کون ہیں جن کی محبت ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت میں سے جلیل القدر صحابہ عرض کرتے ہیں، جسے صاحب تفسیر کشاف نے نقل کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جن کی محبت تم پہ بھی ضروری ہے وہ میرا پیارا علی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میری پیاری فاطمہ ہے، وہ میرا پیارا حسن ہے، وہ میرا پیارا حسین ہے، اور وہ ان کی اولاد ہے. کیوں محبت کرو؟ نبی آخر زمان نے فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس لیے ان کی محبت تم پہ لازم قرار دی گئی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا حضور علیہ السلام کی زبان سے جب یہ سنا کہ یہ ان کی محبت ہمارے لیے لازم قرار دی گئی، تو پھر کبھی بھی انہوں نے مخالفت نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے بے ادبی نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے گستاخی نہیں کی. یہ زمانہ 14ویں صدی کا ہے جنہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو علادہ کر کے بیان کیا نہیں، بلکہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کی محبت ضروری ہے، تو پھر ان کی زندگی کے انداز دیکھتے جاؤ کہ وہ کس طرح محبت کرتے تھے. وقت تھوڑا ہے، قاری آصف صاحب نے پابندی بھی لگائی، لیکن سنیے، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت کا منظر برپا ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، کہا اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام وصال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آہو بکا اس طرح بلند کی کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ابو ہریرہ سے آنکھیں لے لے. اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ چہرہ والضحیٰ نہیں دیکھ سکتی تو پھر کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا محبت کا انداز اپنائے. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد زندگی کے لیل و نہار گزارنے کے ارادے نیت اور تہیہ کر چکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت سنبھال کر مسجد نبوی شریف میں آئے. دیکھا کہ آج نبی علیہ السلام کے وہ غلام بھی نظر نہیں آتے، وہ غلام بھی نظر نہیں آتے، وہ غلام بھی نظر نہیں آتے. پوچھا وہ کدھر ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان کے حال بیان کیے. اے امیر المومنین، ان کی تو حالت یہ ہے کہ اب وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے. ان کی حالت یہ ہے کہ اب انہوں نے فلاں نے ملاقاتیں ہی چھوڑ دی، فلاں اب ملتے ہی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اے امیر المومنین، آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد اب وہ رو رہے ہیں، دروازے بند ہیں، اب وہ تہیہ کر چکے ہیں، ہم نے باہر نہیں نکلنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیات دیکھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ کیفیات طاری ہو گئی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، تو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بلا فصل کہ جن کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سب کے صلات کے بدلے چکا کے جا رہا ہوں. ابو بکر میرا وہ عظیم المرتبت سنگی ہے کہ جس کے صلات کے بدلے خدا قیامت والے دن چکائے گا. لوگوں، میرا ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور ہر دروازہ
یہ سعادت سمجھے گا کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو کے جنت میں جائے گا۔ آقا کے غلاموں، او میرے آقا کے چاہنے والوں، او میرے آقا کے صحابہ، تمہاری آنکھوں میں دیدار وضحا کی پیاس ہے تو نکلو باہر۔ میرے آقا فرماتے تھے کہ حسن ناؤ سے لے کر پیشانی تک میرا ہم شکل ہے اور حسین ناؤ سے لے کر پاؤں تک میرا ہم شکل ہے۔ میں نے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ آؤ، جس نے رسول خدا کے دیدار کی پیاس بجھانی ہے وہ حسن و حسین کا وہ حسن و حسین کا دیدار کر لے۔ امیر المومنین کی آواز بلند ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دروازے کھولے اور حسنین کریمین کا دیدار شروع کیا۔ کیا منظر ہوگا کہ امیر المومنین کندھوں پر نبی کریم علیہ السلام کے شہزادوں کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائے جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس انداز سے حسنین کریمین علیہ السلام سے پیش آتے ہیں۔ اس 14ویں صدی میں اس علم کی کتاب کو آگ لگ جائے کہ جس علم میں اس دور کے انسان نے یہ پڑھ لیا کہ حسن اور حسین غیر کے ہیں، ان کے حوالے کیا کہ جن کو اپنے عقیدے میں ہم مسلمان تک نہیں سمجھتے، ان کے حوالے کرنے والوں تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ پھر تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ آؤ پلٹ کر حسنین کریمین کی غلامی میں تمہاری نجات ہے۔ پلٹ کے ان محبتوں کو دیکھو۔ رسول کریم علیہ السلام سے اللہ کا قرآن صدیق اکبر نے سنا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پوری زندگی صدیق اکبر کی پڑھ کر کے دیکھ لو کہ کبھی بھی حسنین کریمین علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مال تقسیم فرما رہے تھے تو سارے آتے گئے، انہیں ایک ایک حصہ دیتے گئے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی ایک حصہ دیا۔ اور جس وقت حضرت حسنین کریمین علیہ السلام آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 2 حصے دیے، 2 حصے حسن پاک کو، 2 حصے حسین پاک کو۔ اب جس وقت شہزادوں کو ڈبل حصہ دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بابا جان 2 حصے تو مجھے ملنے چاہیے تھے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، انہیں 2 حصے ملے، انہیں 2 حصے ملے۔ توجہ کرو میری طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ سنو۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ زمین پہ زلزلہ ہو تو پاؤں مار کر زمین کا زلزلہ روک دے کہ اے زمین تجھ پہ عمر فاروق انصاف نہیں کر رہا۔ رکے ہوئے دریا کو خط لکھ دے کہ اپنا چلنا شروع کر دے، اور وہ خط حضرت فاروق اعظم کا لے کے چلنا شروع کر دے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن خدا سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ امیر المومنین عمر خطاب ہوں گے۔ ان شانوں کے مالک فاروق اعظم اب خاندان رسول کا احترام بیان کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرے بیٹے حسنین کا مقابلہ نہ کرو، اس لیے کہ حسنین کی
اگر مقابلہ کرتے ہو تو حسنین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ. حسنین کی ماں بنت رسول ہے. حسنین کی ماں شہزادی کونین ہے. حسنین کی ماں وہ عظیم المرتبت ماں ہے کہ قیامت والے دن خدا اعلان کرے گا نظریں نیچی کرو, نظریں نیچی کرو. سبحان اللہ. حسنین کی ماں کی سواری گزرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کی ماں کے مقابلے میں تمہاری ماں ہو تو لے آؤ. تمہاری ساری ہزاروں مائیں بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں پہ قربان چلی جائیں. مقابلہ نہ کر. اگر مقابلہ کرتا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ. ان کا باپ علی المرتضیٰ تو وہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر کے غدیر خم کے موقع پر رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. سبحان اللہ. انہیں تو اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر کے بلند کر کے ہمیں بتا گئے جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے. ان کے باپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ان کے چچا کا مقابلہ اگر کرتے ہو تو اپنا چچا, ان کے چچے جعفر طیار کے مقابلے میں لاؤ. ان کا چچا ادھر اسلام پہ قربان ہوا, اس کی روح اس جگہ پہ گئی کہ عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا. اس کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کے آؤ. ان کی پھوپھی وہ ام ہانی ہے کہ نبی علیہ السلام شب معراج کو اسی گھر میں تھے جب اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا تھا. نہ ان کی پھوپھی کا تمہاری پھوپھی مقابلہ کر سکتی ہے, نہ ان کے چچے کا تمہارا چچا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ ان کی ماں کی تمہاری ماں مقابل ہو سکتی ہے, نہ ان کے باپ کے مقابل کوئی ہو سکتا ہے. ان کے ماموں, ان کے ماموں دیکھو, تمہارے ہزاروں ماموں ان کے ماموں کے قدموں پہ قربان, اس لیے کہ ان کے ماموں قاسم ابراہیم طیب و طاہر ہیں, اور وہ سارے رسول کریم علیہ السلام کے خون اور سدادے ہیں. اور اگر تم مقابلے میں دیکھنا چاہتے ہو اپنی نانی کو دیکھو اور ان کی نانی موسنہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, تمہاری نانی ان کے نانی کے قدموں پہ صدقے جائے. وہ کتنی عظیم المرتبت نانی جو زوج رسول ہے وہ رکھتے ہیں. اور پھر تم مقابلے کرتے ہو اور کرو ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ. ان کے نانا تو جان کائنات ہے, ان کے نانا تو روح کائنات ہے, ان کے نانا تو مقصود کائنات ہے, ان کے نانا تو رحمت للعالمین ہے, آقا حضور نبی کریم علیہ السلام ہے. ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. تو میں ہر سننے والے کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کا مقابلہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دیا تو تم بھی کوشش کرو, اٹھا کے ان کی دہلیز پہ نہ پہنچو, اس لیے کہ تمہاری اہل بیت ساری کی ساری قربان ہو جائے نبی علیہ السلام کی اہل بیت. تمہارے سارے بچے قربان ہو جائیں ان کے بچوں پر. ان کے بچوں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں اتنا بلند مقام ملا, اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنی محبت اور مودت کی معراج ملی, لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوا, جب اسلام پہ حملہ ہوا, جب قرآن کی حدود کو پائمال کرنا شروع کیا گیا تو وقت کے یزید لعین کے خلاف علم حق انہی شہزادوں نے بلند کیا, اور انہوں نے اپنی عزت کی, ناموس کی, جان کی, اولاد کی
وطن کی قربانی پیش کر کے انہوں نے بتا دیا ہمارے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی اسلام تمہارے ہاتھوں میں آئے تو دیکھ لینا اس پرچم کو اگر نہیں گرنے دیا تو یہ خون شبیر نے نہیں گرنے دیا۔ کبھی بھی اسلام کا ماننے والا حسین سے دور نہیں رہ سکتا، اور جو حسین سے دور ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اسلام کو جانتا ہے، وہ اسلام کو جانتا ہے۔ حضرت حسین پاک علیہ السلام نے تو اسلام آپ کو بچا کے دیا، قرآن بچا کے دیا، دین بچا کے دیا، اور تم ہو کہ ان کا نام لینے پر، ان کے نام کا لنگر تقسیم کرنے پر، ان کے نام پر شریانی تقسیم کرنے پر، ان کے نام کی سبیل لگانے پر کتنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ کس پاک بارگاہ کی طرف تمہارے تیر اٹھے ہیں، کس پاک بارگاہ کی طرف۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب بھی سال ہا سال پلٹ کے محرم کیا آئے، ہر وقت ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی آل پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ ذکر بالخصوص ہمارے معاشرے اور ماحول میں کمزور ہوا۔ تو میں اگر اس معاشرے کے مسلمانوں سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ 12 امام کون سے ہیں، ائمہ اہل بیت کون سے ہیں، تو نام ہی نہیں آتے، نام ہی نہیں آتے۔ تو یہ تعلق ہے آپ کا، جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس کی اولاد سے یہ تعلق ہے کہ ان کے نام تک نہیں آتے، اور ان کے ناموں کی نسبت سے ہمارے بچوں کے نام نہیں ہیں، ہماری اولاد کے نام نہیں ہیں۔ اگر گنتی کر کے میں کسی سے پوچھ لوں کہ 12 نام اٹھ کے گنو تو اسے ائمہ اہل بیت کے 12 نام نہیں آتے۔ یہ کلمہ پڑھ کر نبی کی اولاد سے وفاداری کر رہا ہے۔ نبی کی اولاد کٹ گئی تمہارے لیے، تمہارا دین بچاتے بچاتے، اور تم دینداروں کو اب نبی علیہ السلام کی آل اتنا بھول گئی کہ اگر کسی مسجد میں حسن اور حسین لکھ دیا جائے تو لوگ فتووں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اسی مسجد میں مسلمانوں جہاں تم نماز پڑھتے ہو، اسی مسجد میں ہونے چاہیے تھے، حسن کا نام ہونا چاہیے تھا، حسین کا نام ہونا چاہیے تھا، امام زین العابدین کا نام ہونا چاہیے تھا، امام محمد باقر کا نام ہونا چاہیے تھا، امام جعفر صادق کا نام ہونا چاہیے تھا، امام موسیٰ کاظم کا نام ہونا چاہیے تھا، امام علی رضا کا نام ہونا چاہیے تھا، امام محمد نقی کا نام ہونا چاہیے تھا، امام محمد تقی کا نام ہونا چاہیے تھا، امام محمد حسن عسکری کا نام ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ امام محمد مہدی کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ہے مسجدوں میں لکھا ہوا کہیں کہ اگر مسجد نبوی میں یہ نام لکھ دیے جائیں سارے مسلمانوں کی نماز ہو جاتی ہے، تو تسا بروٹھا لینی مسیطی لکھے ہو تو تسا نہیں بھی ہوئی رسی، تس اتنے سچے مسلمان خود رہا ہو کہ نبی نے آلی چھوڑی تو تس جنت ہی چلے گئے تھے۔ لہذا یہ معمول بناؤ، معمول بناؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لکھ لیتے ہو، امام شافعی کا لکھ لیتے ہو، امام احمد بن حنبل کا لکھ لیتے ہو، ان سب کو دیکھو، امام محمد مالک کا نام لکھ لیتے ہو، یہ تو بعد کے بزرگ ہستیاں ہیں، ان سب کو پڑھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کے ان 2 سالوں پہ فخر کرتے ہیں جو انہوں نے امام جعفر صادق کی غلامی میں گزارے۔ ان کا نام لینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، امام موسیٰ کاظم کا نام لینے سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں اس دور میں کیا علم پڑھ رہے ہیں مولوی حضرات، اور کیا سیکھ کر کے آ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی حکمت سے خاموش
یہ نام بھی رسول کریم علیہ السلام کی آل کے نام حکمت کے تحت ہم بچوں کو نہیں یاد کراتے، حکمت کے تحت ہم مسجدوں میں نہیں لیتے، حکمت کے تحت ان کے ایام نہیں مناتے، حکمت کے تحت ان کے ذکر نہیں کرتے۔ ان کے نہیں کرتے تو کن کے کرو گے؟ میں اور قاری آصف صاحب اس جگہ کی زیارت کر کے آئے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا روزہ اسپیشل گورنمنٹ آف عراق نے صدام کے آرڈر پر اتنا عظیم الشان بنایا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی قبر کے قریب حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی نے چلہ کاٹا، غوث پاک نے جن کی قبر کے نزدیک چلہ کاٹا، وہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری ولایت ملی امام موسیٰ کاظم کے مسجد بننے کی وجہ سے۔ جو ولی بنے